بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا، اور یوں اسے اپنی ذہانت پر بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم پہلے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے شہر سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو ان درویش کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ کہنے لگا، میرا پہلا سوال ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم پہلے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہہ نکلا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم آپ نے مجھ پر کر دیا؟ مجھے کیوں مارا؟ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ بہرحال سبھی اس کافر کے ان سوالوں کے واقعے سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا
تو कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं? तो इसका जवाब इसके मुझ पर लगाए गए इल्जाम में है। इसने कहा कि मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इस बात का इसके पास कोई गवाह मौजूद है? वो काफिर बोला, इस बात का गवाह कैसे हो? दर्द तो मुझे हो रहा है ना। दरवेश ने कहा, यह हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? वो साधु बोला, क्योंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा मगर तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता पर हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नजारे जगह जगह मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह करता है, इसमें बंदे का क्या कसूर? अब इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसके इल्जाम में ही मौजूद है जो इसने मुझ पर लगाया। जब सब अल्लाह ने किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो उस आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा? तो तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम खुद किस चीज से बने हो? मैं मिट्टी से बना हूं। इस पर बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा और वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज का था? साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। इस पर दरवेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी का था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नम की आग का क्या असर होगा, तो इस तरह तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को पाश पाश कर देगी। वो साधु बहुत हैरान था, हत्ता कि अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था कि कैसी हिकमत से दरवेश ने उस काफिर को लाजवाब कर दिया। वो काफिर बोला, मैं अभी अपनी हमाकतों से तौबा करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। बेशक अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे और वही असल हिकमत वाला और हर चीज पर कादिर है। मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।